اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ اسی طرح ناظرین، ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ آپ سمجھ گئے ناظرین کہ آج بنیادی طور پر ہم کس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ کیلنڈر اٹھائیے صاحب اور اس پر نگاہ ڈالیے کہ آج 28 رجب المرجب ہے، اور ناظرین آج سے بہت صدیوں پہلے ایک مرتبہ 28 رجب المرجب آئی تھی۔ ایک ایسی 28 رجب المرجب ناظرین کہ جب اس کا سورج طلوع ہوا تھا تو وہ سورج بہت سے سوال لے کر آیا تھا، جواب نہیں تھے اس کے پاس، بس سوال ہی سوال تھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک نورانی قافلہ جو تقریباً 82-84 نفوس قدسیہ پر مبنی تھا، ایک ایسا قافلہ جو نور کا قافلہ تھا ناظرین، اسے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ روایات کے مطابق ناظرین آج کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تقریباً 82 نفوس قدسیہ تقریباً کے ساتھ مدینہ کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑا، کیونکہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور اس نے خط بھیج کر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا ہے کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جلد از جلد بیعت لو، اور اگر ان میں سے کوئی بھی بیعت کا انکاری ہو تو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ یہ واضح انسٹرکشنز تھے ناظرین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو۔ دارالامارہ جسے ظاہر ہے گورنر ہاؤس کہتے ہیں ناظرین، اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ولید بن عتبہ نے بلوا کر یزید کا پیغام بیعت دے دیا ہے۔ ذہن میں رہے اسی وقت مروان بن حکم بھی وہاں موجود ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کر چکا ہے معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، یہی وہ موقع تھا جہاں صرف اشارہ فرمانے کی دیر تھی کہ پورا کا پورا مدینہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ مدینہ کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ امٹ کر آ جاتا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا، مگر آپ نے سوچا کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان کہیں ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا نہ ہو جائے اور خون خرابے کی نوبت نہ ہو جائے، اور میرے نانا جان کا وہ پاک مدینہ جسے آپ علیہ السلام نے حرم پاک قرار دیا ہے، وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ لہٰذا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا آخری سلام پیش کرنے کو ترجیح دی ناظرین، اور مدینے کو چھوڑنے کو ترجیح دی۔
یعنی اپنے نانا جان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنے بھائی اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور دیگر کی بارگاہ میں آپ پیش ہوتے ہیں ناظرین۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ، جن میں کم و بیش اللہ اکبر 19 دن کے حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی موجود ہیں ناظرین، آپ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ اس دردناک، کربناک، اذیتناک اور المناک قیامت صغریٰ کو بیان کرتے ہوئے ناظرین، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، الفاظ کانپنے لگتے ہیں، شعور و عقل کے سارے چراغ مکمل طور پہ بجھ جاتے ہیں اور زبان جو ہے وہ لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے ناظرین، یعنی الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جو وجود پاک سرکار علیہ السلام کے مبارک سائے میں رہا، جن کے ناز جبرائیل امی اٹھاتے ہو ناظرین، وہ وجود پاک آج مدینے میں بے سایہ ہو کر رہ گیا کہ جن کے نانا جان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کی جان میں جان ہے ناظرین، آج ان کو یزید کے تخت نشین ہوتے ہی بیعت کرنے یا پھر جان دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس سرزمین پہ دی جا رہی ہے جو سرزمین مدینہ ہے ناظرین، اور وہ مدینہ جو مدینہ اس وجہ سے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ بنایا کہ جن کے گھر ناظرین جبرائیل علیہ السلام بے اجازت نہیں آتے، آج ان سے بزور طاقت بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کے نانا جان کے صدقے یثرب مدینہ بنا، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں کی زمین، رحمتوں، برکتوں اور شفا کی زمین بن گئی، کہ جس مدینے کی فضائیں ناظرین آج بھی ان احادیث کو محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ جو مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا، اس پر اللہ، ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر فرض عبادتوں کو ایک طرف رکھے گا اور ان کے نوافل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ وعید ناظرین ذہن میں رہے کہ مدینے کے عام لوگوں کے لیے ہیں، جن کو خوف زدہ کیا جائے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کجا اس کے ناظرین کہ جس پیشانی کو ہم بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا فرمائیں، جن کو جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہو ناظرین، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمیں عطا کی ہو، وہ پاک نفوس قدسیہ ناظرین اگر ستائے جائیں تو ذرا سوچئے، جن کو مدینے کی زمین، مدینے کی مٹی، مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضائیں، مدینے کے در و دیوار، مدینے کے ماحول کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، بروز محشر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ دراصل مدینے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ مارکہ حق کو باطل کی ابتدا ہے۔ اور آج بنیادی طور پر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ جو ناظرین مکہ شریف حاضری ہے، میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، جب ایک گناہ گار مدینہ چھوڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی ناظرین۔ یہ ہم گناہ گاروں کا عالم ہے۔ ذرا سوچئے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حاضری اپنے نانا جان کے دربار میں دی ہوگی، کیسی حاضری ہوگی ناظرین۔ اللہ اکبر۔ ابتدا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت مجھ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی ناظرین، اسسٹنٹ پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ یونیورسٹی آف کراچی، محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ دوسری شخصیت ہے ممتاز عالم دین ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، اور تیسری شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب۔ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں مفتی صاحب، میرے الفاظ اب ساتھ نہیں دے رہے، ایک بہت بڑی آزمائش کی ابتدا ہے مدینے سے رخصت ہونا، لیکن اس سے پہلے ہوا ایسا کیا ہو گیا؟ جن کو فضا جانے، جن کو ہوا جانے، جن کو زمین جانے، جن کو آسمان جانے، جن کو عرش جانے، جن کو فرش جانے، نہ جانے تو یزیدی نہ جانے، کیا ہوا ذرا بتائیے تو صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کا ایک ایسا بڑا عنوان ہے جس پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے اسلامی تاریخ ہمیشہ حق اور باطل میں
فرق کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ موضوع یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت آل اطہار کے ساتھ 28 رجب کو جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کی ہے تو بنیادی طور پر وہ کیا حالات و واقعات ہیں جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کے دو بڑے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا تو اس کا روحانی سبب ہے کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل کے لیے راہ عظیمت کو اختیار کرتے ہوئے آپ خود دار و رسن کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اس بشارت کی گواہ ہیں، آپ علیہ السلام سے گفت و شنید بھی فرما رہی ہیں۔ اللہ، تمام اکابر اور اصاغر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کو اس بات پر مصر ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کو داغ مفارقت دے کر نہ جائیں۔ اس کے باوجود آخر ایسا کیا سبب ہے کہ امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے روانہ ہو جاتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب اکابر صحابہ میں سے بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے آپ سے عرض کی، اور خاص طور پر جب عبداللہ بن جعفر اور حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما نے گزارش کی کہ آخر آپ مدینہ منورہ کو کیوں یہاں سے چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انی رأیت الرؤیا، فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسا حکم عطا فرمایا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے میری جان ہی چلی جائے، مجھے اس حکم کو ضرور پورا کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے، تو فرمایا کہ یہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس راز کو کبھی افشا نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کا وہ روحانی سبب ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو عراق میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام آپ کو سونگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے شہداء کے سردار ہیں، اس کے باوجود امام عالی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر خود آپ شہادت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ، دوسری طرف اگر آپ توجہ کیجئے تو امام حسین اور مدینہ منورہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ امام عالی مقام کی جائے ولادت ہے۔ ارے کیوں نہیں ہوگا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے نانا جان ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک وہاں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے، اور ایک ایسا گہرا تعلق ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات پر قدرت ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال کر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جی، جس کا یہ اختیار ہو، یہ تو کیٹیگوریکل حدیث ہے، ہم گناہگاروں کے لیے ہے نا، بات یہ جس کا اختیار ہو کہ مدینے میں مر سکتا ہو تو مدینے میں مرے، مطلب میں اس کو تو حکم کے طور پہ لیتا ہوں صاحب، لیکن امام عالی مقام وہاں سے ہجرت فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عالی مقام کے نزدیک اس سے زیادہ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا ارشاد بھی پیش نظر ہے کہ جس کے سبب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ قیامت تک کے لیے یہ ظاہر کر دیں کہ جو میری طرح کے سردار ہیں، جو سب سے بڑے سردار ہیں، وہ یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں اذان نہیں دے پاتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا اور آپ کے اصرار کی برکت سے ہی مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں۔ تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا، آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ کیا یزید سے کوئی صاحب ایمان محبت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، جس کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہو اس کے دل میں یزید کی محبت جمع نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہے، دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں ان پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان کو مزید رفت عطا فرمائے۔ بات یہ کہ جب ان کے سامنے صرف تذکرہ ہوا تھا نا، کسی نے خلیفہ کہہ دیا تھا، آپ نے 20 کروڑے لگوا دیے۔ جی جی جی، کہ کیسے بدبخت نے یہ بات کہہ دی، تعزیر ہے یہ بات، یہ کتنی مطلب جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ آپ نے 20 کروڑے یہ کہنے پہ بجائے اس کے ہم جسٹیفائی کریں اس کو، معاذ اللہ۔ علامہ صاحب، یہ جو ابھی ظاہر ہے، ابھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، یہ جو مدینہ اور امام علی مقام ہے، بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام مدینہ اور مدینہ امام علی مقام ہے، بس بات یہ ہے۔ اب اس تعلق کو ہم کیا جوڑیں، مدینہ مدینہ ہے بس۔ یہ جو یزید نے کیا ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے صاحب، کہ یہ جو تخت نشینی کے بعد اس کا جو ایک اندر کا فرعون باہر نکلا اور اس نے کہا جی یا تو بیعت لو یا سر کاٹ دو۔
کہ جو پیغام بھجوایا اس نے گورنر کو، ذرا وہاں بتائیں لوگوں کو کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینہ منورہ کا بڑا اچھا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ طبیعت کہ مدینہ حسین ہے اور حسین مدینہ ہے. کیا تعلق ہے. جس وقت یہ بیعت لینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ بھئی ان سے بیعت لینی ہے اور مخصوص لوگوں کا نام لیا گیا، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر رات عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت الرحمن. اب رات کے وقت جو ہے جب بلوایا گیا ہے تو سب سے پہلے امام علی مقام نے مشورہ فرمایا ساتھیوں سے کہ رات کے وقت امیر نے کیوں بلایا، تنہائی میں کیوں بلایا، اور مشورہ بھی مسجد نبوی میں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تنہائی میں بلایا گیا ہے، رات میں بلایا گیا ہے، یہیں سے امام علی مقام نے گویا پیشن گوئی فرما دی کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ارادے خطرناک نظر آ رہے ہیں. اللہ. اور ان خطرناک ارادوں کو بھانپتے ہوئے آپ چند ہاشمی نوجوانوں کو، مسلح نوجوانوں کو ساتھ لے کر گئے. 30 تقریباً کمانڈوز یہ کہہ لیجئے، جو کہ مطلب بس امام علی مقام کے فدائی تھے. 30 بالکل. تو اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا دیکھو جب میری آواز اونچی ہونے لگے تو تم سمجھ جانا کہ اب معاملات بگڑنے لگے ہیں. تو گویا امام علی مقام بھی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ معاملات جو ہیں اب دوسری رخ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے اپنا ایک بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. جی جی. ایسا ایک خیال لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جناب امام صاحب جو ہے وہ خود اپنی مرضی تھے نہیں، وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو وہ خواب جس کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے آقا کریم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تو وہ میں جانوں اور میرے آقا جانے. اللہ. لیکن یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. عبداللہ ابن عباس نے جب پوچھا تھا نا، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا نہیں سکتا، وہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا، وہ حکم ہے میرے لیے. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ امام علی مقام خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو مدینے سے میرا ایک تعلق ہے میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا اس حکم کے پیش نظر اب ضروری ہے کہ میں اس بات کو آگاہ کر دوں اور آشکارا کر دوں کہ میرے ساتھ جو زبردستی جو جبر کیا جا رہا ہے میں جبر کے خلاف ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کی ایک روحانی میں کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں. میں اللہ کرے آپ بھی محسوس کریں اس کو کہ کسی اور جگہ بھی مشورہ ہو سکتا تھا نا. جی جی. ظاہر مدینہ. اب آپ یوں دیکھیے کہ گورنر نے جو ہے بائے ہوک اور بائے کھرک جو ہے آپ سے بیعت لینی ہے یا پھر سر قلم کرنا یزید کا آرڈر ہے. اور کمال یہ ہے کہ مشاورت کے لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں جو سینٹر پوائنٹ ہے، ورنہ نارملی چھپ کے لوگ جو ہے مشورہ کرتے ہیں. یعنی میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام ویسے تو ہر طرف سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ روضہ اطہر پہ بیٹھ کے جو ہے مشورہ کرنا تاکہ وہیں سے جو ہے سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، انسٹرکشنز بھی آ جائیں. جی سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف آپ نے خود ہی ایک بات کی وضاحت کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن خاص طور پر اس مشورے کے لیے یہاں پر بلایا جانا اور پھر اس بات کے لیے تاکید کرنا اور زور دینا اور پھر اس کے بعد اس موقع کے اوپر یہ کہنا کہ جناب والا اگر آپ یہ بیعت نہیں کریں گے تو اس کے سلسلے میں ایک بہاری نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. جہاں پر امام علی مقام امام حسین نے پھر فرمایا حسین کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح چھپ کے تم بیعت کرو گے تو کیا حسین تم سے بیعت کر لے گا چھپ کر؟ اکیلے میں بیعت کر لے گا؟ اگر بیعت کرنی ہے تو آؤ میدان کے اندر اور آ کر کے پھر سب کے سامنے بات کرو تو لگ پتہ چل جائے گا کہ کون تم سے بیعت کرنا چاہ رہا ہے اور کون نواسہ رسول سے بیعت کرنا چاہ رہا ہے. ہاں اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیے نا، مروان بھی تو موجود تھا، اس نے جو بدبخت نے جو جملے کہے تھے، اس مروان کی وجہ سے ہی تو ساری کی ساری بات کھل کے سامنے آئی تھی نا، ورنہ جب تک وہ خاموش رہا اس کی وجہ سے تو بات کھل کے نہیں آئی تھی نا. بات کھلی اسی موقع کے اوپر جس وقت مروان نے یہ بات کہی ہے اور یزید کا جو ایک پیغام ہے ابن زیاد بدنہاد کا، اس ابن زیاد بدنہاد کے اس پیغام کے بعد ہی تو ساری کی ساری بات کھل کے سامنے آئی، جس پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اس طرح خطاب فرمایا کہ مسلح جو ہاشمی نوجوان مسلح نوجوان آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے پھر باقاعدہ آگے بڑھ کر کے امداد کی آپ کی اور اعانت فرمائی. اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیے، اب جیسے یہ پہلے ہی نشست کے اندر پہلے ہی گفتگو میں آپ نے بنیادی طور پہ جو یزیدی چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ ہے آپ نے منوان اس کو پروٹیکٹ کر لیا. یعنی بات وہ یہ کہ جو کچھ کرنا ہے باہر آ کے کرو، جو کرنا ہے علل اعلان کرو. یہاں سے ذرا بات کو آگے بڑھائیے کہ مروان نے جملے کہے اور اس کے بعد کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انتہائی خوبصورت عنوان ہمارے ساتھیوں نے جاری کر دیا ہے. دیکھیں یہاں پر جو اصل کردار آپ نے ایک جملے کے ذریعے بہت واضح کر دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے کسی نے ایک مرتبہ صرف خلیفہ کہہ دیا اور آپ نے اس کو کوڑے لگوائے اور سزا دی اور ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو امام حسین کے بہت بعد میں آئے ہیں. امام حسین کے بہت بعد کا تعلق ہے, نہ وہ مقام ہے, نہ وہ منصب ہے, نہ وہ مرتبہ ہے اور نہ وہ وجاہت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جب عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی کو اتنا غصہ آتا ہے یزید کے نام کے ساتھ صرف خلیفہ کے لفظ کو جوڑنے سے, جس کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھے, تو جب اس کے سامنے پوری کی پوری سراپا اس کی بیعت رکھ دی گئی ہو, اللہ شدیدہ, ہمارے لیے حسین اب کوئی آپشن نہیں ہے, تم سے ہر حال میں جبری بیعت لینی ہی لینی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ پھر امام حسین جو خون رسول بھی ہیں, آبروئے رسول بھی ہیں, آبروئے اسلام بھی ہیں, آبروئے ایمان بھی ہیں, تو وہ کس طرح اس نام نہاد اور اس پلیت کے ہاتھ پر جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا, تھوڑی سی دینداری ہوتی, کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا, تو حسین کے اندر اتنا ظرف موجود تھا کہ آپ وہاں پر سرنڈر کر دیتے, اسلام کی بقا کے اندر مسلمانوں کے استحکام کے لیے وہاں پر کمپرومائز کر لیتے. لیکن اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سرنڈر نہیں کیا. اور جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا اس دارالخلافہ میں کہہ لیں یا اس میٹنگ ہاؤس کے اندر کہہ لیں, مدینہ شریف کے اندر, تو ولید بن عتبہ جو تھا نا, دارالامارہ گورنر ہاؤس میں, ولید بن عتبہ بنیادی طور پہ تھوڑا سا نرم مزاج آدمی تھا اور اہل بیت کے ساتھ اس کا ایک تعلق بھی تھا. یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے. تو جب اس کو وہاں سے انسٹرکشن آئی نا اس یزید کی تخت نشینی کے فوراً بعد کہ اخذاً شدیدہ بالکل جبری بیعت لینی ہے, کوئی آپشن نہیں دینا ہے ان کو, تو اس نے جو ہے کیا کیا کہ یہ پریشان ہو گیا کہ امام حسین کا نام اندر آ رہا ہے. اکابر صحابہ عبداللہ بن عمر اور باقی صحابہ کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ وہ ہیں جو ستون ہیں مدینے کے اندر علم و فن کے, اور حسب اور نسب کے اعتبار سے خلفاء کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں اور بڑی وجی شخصیات ہیں. تو اس نے کیا کیا, انہوں نے مروان کو بلا لیا کیونکہ یہ بڑا زیرک آدمی تھا اور اب ایک اس کا پولیٹیکل کردار رہ چکا تھا. تو جب مروان کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کہا, تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر وہ وفات والی بات کا ذکر مت کرنا, بلکہ ان کے سامنے سیدھی سیدھی بیعت رکھ دینا اور ان کے کوئی آپشن نہ دینا. تو القصہ مختصر, جب یہ سارے واقعے کے بعد امام حسین وہاں آتے ہیں اور آپ یہ ساری بات کر کے واپس پلٹتے ہیں, تو اس وقت یہ شرارتی مروان وہاں پر کہتا ہے کہ اے ولید, آج موقع ہے حسین کی گردن اڑا دو. اللہ اکبر. اگر آج یہ یہاں سے پلٹ گئے تو دوبارہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ اس نے اس وقت بھی خباثت کے بیج بوئے, اس سے پہلے بھی تاریخ میں یہ بو چکا ہے, کئی جنگیں اس کی وجہ سے لڑی گئیں, کئی مسائل اس کی وجہ سے ہوئے. یہاں پر بھی دیکھیں کہ حاکم جو ہے مدینے کا, وہ سافٹ کارنر دے رہا ہے, گفت و شنید کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, ڈائلاگ کر رہا ہے, اور مروان کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن مار دو. اور کن کی مارو اور کہاں مارو, وہ مدینہ المنورہ میں, نواسہ رسول کی. یعنی حرمتوں کا خیال نہیں ہے, نہ مدینے کی حرمت کا خیال ہے, نہ مدینے والے کی حرمت کا خیال. اللہ اکبر. یعنی مروان کا جو مزاج تھا, جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا, وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح بس اثر و رسوخ حاصل کر لو, خوشامد کر لو, جتنے زیادہ ترقی کے زینے چڑھنے چاہتے ہو وہ چڑھ لو. تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ پیغام رکھا گیا, تو ظاہری بات ہے اس پر امام حسین جیسی شخصیت, جب عمر بن عبدالعزیز کمپرومائز نہیں کر سکتے ایک خلیفہ کے نام سننے پر, تو امام حسین کس طرح اس کو قبول کرنے لگے. تو لہذا امام حسین نے ایک تدبیر فرمائی اور اس وقت وہاں سے چلے گئے, کیونکہ اس کے پیچھے وہی ایک پس منظر ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون مبارک یا کسی بھی اعتبار سے, خون تو بہت بڑی بات, تلوار بھی مدینہ الرسول میں چلے. اور اس کا سبب کسی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد کیا ہوا, یعنی یہ منع ہو گیا اور آپ ایک ٹائم بائی کر کے آپ آ گئے تھے, اس کے بعد کیا ہوا ذرا لوگوں کو بتائیے. دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا اور پیچھے سے اس واقعے کو میں لینا چاہوں گا کہ آخر اس کا بنیادی سبب کیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو اس کا روحانی سبب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کو خواب میں ہوئی. دوسرا جو اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے, جس تناظر میں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ مدینہ منورہ سے خروج کیا ہے اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ یزید نے جس طرح سے اپنے کفر اور اپنی گمراہی کا واضح طور پر اعلان کرنا شروع کر دیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب امام علی مقام تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جبراً آپ علیہ السلام سے بیعت لیے جانے کا ارادہ ہو گیا ہے, تو اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے صرف دو رستے ہیں, یا تو رخصت پر عمل کریں
یا عزیمت پر عمل پیرا ہو جائیں. اچھا کئی صحابہ نے رخصت پہ عمل رخصت پر عمل کیا. اب آپ دیکھیے کہ امام علی مقام کے سامنے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ افضل الجہاد من قال کلمت الحق عند سلطان جائر. جو ظالم سلطان کے سامنے کھڑا ہو جائے, ڈٹ جائے اور حق کی پہچان بن جائے, اسے امام حسین کہتے ہیں. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اب امام علی مقام ایمان کے نعوذ باللہ من ذالک آخری درجے پر نہیں تھے کہ وہ دل میں برا جانیں یا اپنی اس سے آگے بڑھ کر زبان سے منع کریں. آپ امام حسین ہیں, حضور علیہ السلام کا خون ہے, آپ نے آگے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے اس گمراہی کو روکنے کا ارادہ کیا. ایک جملہ جنید بھائی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب باقاعدہ اسلام اور ریاست کو جدا کرنے کے بعد یہاں پر ایک تفریق کی لکیر کھینچی جانے والی ہے. اور وہ سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا تھا, میں تو لفظ پریڈکشن کا استعمال نہیں کرتا معاذ اللہ, یہ پیشین گوئی میرے سرکار, یہ پیشین گوئی نجومی اور یہ جادوگر کیا کرتے ہیں. میرے سرکار تو حق فرماتے اور مثل ہتیلی دیکھتے ہیں صاحب. جی سادی سی بات ہے, سرکار نے فرما دیا 30 برس تک رہے گی خلافت. جی ایسا ہی ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے ملوکیت. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے خروج کرتے ہوئے اس دور کے جو سیاسی حالات ہیں یہ بتا دیا کہ اسلام میں مسجد اور ریاست, قرآن اور ریاست, اسلام اور ریاست, محمد الرسول اللہ اور ریاست میں تفریق نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ. اب امام علی مقام سے جب زبردستی کہا گیا کہ, اور مروان نے کہا کہ ارا ان تدعوہم الی البیع, میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ تم ان سب کو بیعت کی طرف دعوت دو. اور امام علی مقام کا جملے ہیں, دیکھیے 2 جملے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ لا اری الحیات مع الظالمین الا جرما, فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میں جرم خیال کرتا ہوں. یہ قیامت تک کے لیے آپ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ جو کوئی ظالموں کے ساتھ, دیکھیے امام علی مقام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ یزید سے کہتے کہ نعوذ باللہ تم مجھے مکہ اور مدینہ کا گورنر بنا دو, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظلم اور باطل اگر ہول ہو مکمل اور اس میں حق ایک پارٹ کے طور پر, ایک جز کے طور پر لگ جائے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کل کو, اس باطل کو جواز فراہم کرتا ہے. امام علی مقام نے اس باطل ریاست کے تحت ایک جز کو حاصل کرنے کو ترجیح نہیں دی کہ ایک ریاست, ایک قصبہ, ایک صوبے کی گورنری مل جائے. آپ نے فرمایا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو حرام اور ناجائز اور جرم تصور کرتا ہوں, اور فرمایا کہ ان مثلی لا یبایع سرا, فرمایا کہ میری جیسی ذات اقدس رکھنے والا کبھی بھی سرن کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرن یا تو بیعت کرنی ہے یا شہادت کا رستہ ہے, تو پھر آپ حضور علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضر ہو جائیں. اب یہاں پہ ذرا بات روکیے, یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے ناظرین, کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن ایک بات مفتی صاحب بہت اہم کر گئے روا روی میں, اور میں آج اس موضوع پہ بات کروں گا. آئیے پہلے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرکار کی بات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات میں ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے مکے حاضری ہے. میں آپ کو ناظرین عرض نہیں کر سکتا کہ اس وقت کیا کیفیت ہے, اللہ جانتا ہے. ایک گناہگار جب مدینے کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے. کچھ اس کے کہ جن کے لیے مدینہ مدینہ ہے ناظرین,
وہ اب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک بڑی اہم ترین بات ابتدا میں کی ہے ابھی ناظرین، میں اس پہ تھوڑا سا رک کے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اگر آپ دیکھیے یزیدی اسٹرکچر کو ناظرین، تو یزیدی اسٹرکچر کیا تھا؟ یزیدی اسٹرکچر کو ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ اس نے کر دیا تھا۔ یعنی مذہب اپنا معاملہ ہے، جیسے چاہو معاذ اللہ جس انداز سے چاہو ڈیل کرو، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا۔ اسٹیٹ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی اگر میں کہوں ناظرین تو غلط نہ ہوگا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر واقعی آپ دیکھیں اس کو ذرا ایک باریک بینی سے جا کے، تو مذہب کو ریاست سے الگ جس نے کیا ہے اس کا نام یزید ہے۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، اور آئیے ناظرین اب ذرا فوراً ہی ہم 1450 اور 1400 برس کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے دنیا بھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی سیکولر ممالک ہیں اس وقت، جتنے بھی سو کالڈ لیبرلز ہیں، یا جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لادین کہتے ہیں، ان کے نظریہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ کو یعنی ریاست کو مذہب سے بالکل جدا رکھنا چاہتے ہیں، مذہب کو ایک ذاتی معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، ریاست کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے اس نظریے کو صرف ناظرین اپنے ممالک کے اندر جو مروج نہیں کیے ہوئے، بلکہ وہ ان تمام ممالک کے اندر اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مذہب جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہے۔ اور خاص طور پہ میں اس پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجئے صاحب، ہوش کے ناخن لیجئے، ذرا غور سے دیکھیے کہ اصل کھیل ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بنیادی طور پر اس بات کی بنیادیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، انٹرنیشنل مافیا اس پہ کام کر رہا ہے، فنڈز دیے گئے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ریاست کو مذہب سے الگ کر دیا جائے، ریاست ایک الگ معاملہ ہو، مذہب ایک الگ معاملہ ہو، کسی کو کسی کے مذہب میں یا مذہب کے معاملے کے اندر دخل اندازی کی اجازت نہ ہو، جو جس انداز سے چاہے مذہب کو انٹرپریٹ کرے۔ اور نتیجہ کیا نکلا ناظرین کہ اس حد تک ہم پہنچ چکے، اس حد تک معاذ اللہ پہنچ چکے۔ میں بین السطور بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ جو 1-2-3 دن پہلے ناظرین جو کچھ بھی پاکستان کی فضاؤں نے سنا اور دیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کے حوالے سے جو کچھ ان فضاؤں نے اور در و دیوار نے سنا ناظرین، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کچھ ایسا دیکھا نہ سنا گیا، نہ اللہ نہ کرے کہ آگے سنا جائے۔ لیکن یہی بات ہے کہ یہ مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کی ایک سازش ہے جس پر باقاعدہ فنڈز کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ناظرین، میں ڈرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے عذاب کو یا اس کی غیظ و غضب کو دعوت نہ دے دیں، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ لہٰذا چاہیے حکومت وقت کو کہ اس پہ کام کرے، فوری ایکشن بھی لے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس پر بیٹھے کہ یہ مسئلہ اب حدود اللہ کا آ چکا ہے۔ جی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ آپ کی بات میں یہ ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ولید نے، جب مروان نے یہ ساری بات کہی کہ نعوذ باللہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، تو ولید نے اس وقت یہ کہا کہ من یقتل الحسین، جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی نعوذ باللہ ایک کوشش کرے گا، یکون خفیف المیزان یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے تمام تر اعمال کو ضائع اور برباد فرما دے گا۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک یہ بات مکمل طور پر پہنچ چکی تھی، سب کچھ واضح تھا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی علامہ صاحب، اب بات یہ ہے کہ یہ تو نظریے کی بات آ گئی، اب ذرا یہ بتائیے کہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بنیادی طور پر جو خروج کیا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ ایک سوچ یہ بھی تھی کہ حق اور باطل جو ہے واضح ہو جائے، اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو۔ تو ذرا یہ مدینے کی حرمت کے حوالے سے بتائیے کہ جو امام علی مقام مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بعد مدینہ بنا، حضور نے اس کو حرم پاک قرار دیا، پھر یہ وہ شہر ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کیے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیماریاں پھیلا کرتی تھیں، حضور کی وجہ سے یہاں تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور اب یہ اس کی مٹی جو ہے وہ خاک شفا کے طور پر، جو دار البلا تھا وہ دار الشفا میں تبدیل ہو، سبحان اللہ، دار البلا کو دار الشفا بنا دیا اللہ۔ پھر یہاں امام علی مقام کی پیدائش ہو رہی ہے، حضور عام امتی سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں وہ مدینے میں آ کے مرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ایک عام میرے جیسے عام گناہگار آدمی کے لیے یہ حدیث کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں مدینے میں جا کے مروں تاکہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے۔ تو اب ایسے موقع پر ایسے شہر، ایسے پاک شہر کے لیے امام علی مقام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ وہ شہر چھوڑیں۔ اللہ۔ پھر
امام چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، امام تو وہاں رہنا چاہتے ہیں. لوگ مشورے بھی دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی آ رہے ہیں، عمر بن عباس بھی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی آ رہے ہیں، ابو بکر بن حارث بھی آ رہے ہیں، فرزوق بھی آ رہا ہے، حضرت عون و محمد بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے دیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کچھ واضح کر کے رکھ دیا. سب کچھ واضح کر. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو پوری کی پوری جو بات ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وعدوں پر آپ جا رہے ہیں، یا جن کے خطوط پر آپ جا رہے ہیں، یا جن کی بات پر آپ جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ علی کے ساتھ وفا کی، نہ آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا کی. تو یہ پھر یہ تو مکے کی بات ہے نا. یہاں بنیادی طور پر جو مشاورت دی گئی اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ بتائیے نا کہ مدینے سے ہجرت کے وقت ان آیات کا بھی جو آپ کا پڑھنا جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی ان کا بھی ذرا تذکرہ پاک کیجئے. ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیے صاحب کہ جب مدینے سے آپ نکلے ہیں تو اس میں علی اصغر علیہ السلام بھی ساتھ تھے، کم و بیش 19 دن جو ہے وہ آپ کی عمر تھی ٹوٹل. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے جب روانگی ہو رہی ہے تو آپ اپنے آوان و انصار کے علاوہ گھر کی خواتین اور بچوں کو جب لے کے نکلے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اے حسین تمہیں جانا ہی ہے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو لے کر مت جاؤ نا، کیونکہ یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جو حکم فرمایا ہے میں اس حکم کی پر عمل درآمد کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں. میرا خود جانے کا ارادہ نہیں ہے، میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اور پھر مدینہ چھوڑنے سے پہلے جو 2 دن 2 راتیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر جس طرح رو رو کر گزاری ہیں، وہ جو نواسے کا نانا کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، جس انداز سے امام علی مقام کبھی حضور کی تربت اطہر پر ایک گال رکھتے ہیں، کبھی دوسرا گال رکھتے ہیں، کبھی حضور سے لپٹ رہے ہیں اور رو رو کر کے تمام حالات گزارش کر رہے ہیں، تمام اپنے دل کے احوال بیان کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اب امت کے ان شریر لوگوں نے مجھے اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر میں مدینہ نہ چھوڑوں تو میرے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے، اور اگر مدینہ چھوڑ دوں تو آپ کا ساتھ. اللہ اکبر. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی کو جو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، اگر وہ ذہن میں آپ کے ہو تو اس پر کلام آپ فرمائیے گا، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 حاضریاں آپ نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی اپنے نانا جان کے دربار میں، اور جو آخری حاضری آپ نے دی ہے اس کے بعد آپ اپنی والدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی گئے، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی گئے. مفتی صاحب میں اب یہ سوال کروں کہ آپ بتائیے کہ کیا جذبات کیا احساسات ہوں گے؟ میرا خیال یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. جو آپ کا عشق کہتا ہے بتائیے کہ نانا ہیں، نواسے ہیں، کیا گفتگو ہوئی ہوگی، اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. دیکھیں عشق کیا کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ امام حسین کا جو کربلا کا پورا واقعہ ہے، جو یہاں کا سفر ہے، یہ سارا عشق کا سفر ہے. عقل تو اس کے اندر دخل ہی نہیں دے سکتی، سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مدینے کی حاضریوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ابتدا میں ایک بات خوبصورت ارشاد فرمائی تھی کہ حسین مدینہ ہے، مدینہ حسین ہے. ایسا ہی ایک عاشق آج جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے، عمرے کے لیے حاضری دیتا ہے، اس کے بعد جب جاتا ہے یا حج کے طور پر وہاں پھر حاضر ہوتا ہے بعد میں، تو اس کے لیے اتنا جدا ہونا، وہاں سے آنا، حالانکہ اس کا نہ وہ عارضی مطلب مستقل مقام ہے وہاں پر، نہ وہ مسکن ہے، نہ کچھ ہے، نہ وہاں پر اس کے آباء و اجداد ہیں، نہ اس نے وہاں کھیلا کودا اور زندگی بسر کی ہے. تو اس کے لیے وہاں کی الوداعی اور وہاں کی رخصتی جو ہے نا، وہ ایک عذاب سے، ایک تکلیف اور ایک مشقت سے کم نہیں ہے. اور حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، کہ وہی بات ہے کہ جن کے نانا کی وجہ سے یہ یثرب سے مدینہ بنایا گیا ہے، پھر ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بابا نے، ان کی والدہ نے، ان کے پورے خاندان اور قبیلے نے وہاں پر اس کو بسایا اور سجایا ہے. اور پھر اس کے بعد خود حسین کی پوری زندگی اسی مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں گزری ہے. تو ایسے مدینے سے حسین کی جدائی یہ اسی طرح ہے جیسے مکے میں حضور علیہ السلام کی جدائی تھی. جو ہجرت مکہ آپ نے ہجرت مدینہ
فرمائی. آپ نے فرمایا تھا مکے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ بڑی، میں اگلا سوال یہ کرنے والا تھا، ذرا بتائیے کہ وہ سرکار علیہ السلام کا پلٹ پلٹ کے کعبۃ اللہ کو دیکھنا، یہاں تو کعبے کا کعبہ موجود ہے، یہاں تو نانا موجود. یہی تو وہ عشق و محبت کی داستان ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں زندگی کا ایک حصہ بسر کیا، اور کم و بیش 50 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر بسر کیے تھے، اور کم و بیش یہی عمر مدینہ منورہ سے امام حسین کی رخصتی کی بنتی ہے، کم و بیش یہی. اللہ اللہ اللہ. تو جس طرح وہاں پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہتے تھے، اور وہ حسرت بھری نگاہیں اس پر ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مکہ، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں آپ بات فرما رہے ہیں، آپ مکے میں اس وقت لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں. اب کیفیت بڑی عجیب سی اس وقت ہوئی ہے. وہی بات ہے کہ کعبے کے پاس جو کعبے کا کعبہ دیکھو. میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم جیسے گناہگار جاتے ہیں تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب بالکل آخری حاضری دربار مصطفیٰ میں ہوتی ہے، مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچئے، جب مواجہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جس وقت نکلتے ہیں تو گناہگاروں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ رہے ہوتے ہیں تو پلٹ پلٹ کر جو ہے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، بار بار گنبد خضرا، بار بار گنبد خضرا پہ نگاہ جاری ہوتی، بار بار گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ نگاہوں سے محو نہیں ہو جاتا وہ کیفیت جو ہے لگی رہتی ہے کہ کیسے چھوڑا ہوگا امام علی مقام نے. دیکھیں، چھوڑنے کے لیے تو جو صبر چاہیے وہ تو خدا ہی نے عطا فرمایا آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ الامر فوق الادب. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جو حکم تھا نا، کیونکہ جرم کرنے والے جو ہیں نا اس واقعے کے اندر، ان کے سامنے بھی ساری چیزیں متعین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں خطا سے نہیں کیا، غلطیوں سے نہیں کیا، لغزشوں سے نہیں کیا، جو پردے دو دنیا آج ڈالتی پھرتی ہے، سب نے بالکل اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہ جرم کیا ہے. اور جو وہاں شہید ہونے جا رہا ہے وہ بھی مکمل ہوش و حواس کے ساتھ وہاں پر اپنی حاضری دے رہا ہے، بالکل طے ہو کر جا رہے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اب تم اس سفر کے لیے جا رہے ہو. بات یہ کہ یہ جزم و یقین ہے. اس یقین کے بعد وہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو عزم و استقلال کے ساتھ تیار ہوئے ہیں. تو حسین ہیں تو وہ بھی اسی عزم و استقلال کے ساتھ ہیں. ام سلمہ نے فرمایا، محمد بن حنفیہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے بڑی طویل نصیحت اپنے بھائی کے ساتھ وہاں ان کو بلا کر جو ہے وہ کی اور سمجھایا، اور آگے کے سارے سیاسی خطرات کا پھر مشورہ بھی دیا کہ حالات کو ذرا دیکھ لو، اس طرف چلے جاؤ، وہاں پر اطمینان ہو جائے تو پھر اگلا ڈیسیجن لینا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک بات ذکر کی ہے، چونکہ حسین نے اس خواب کے واقعے کے بعد اپنا ہدف طے کر لیا تھا کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم بھروسہ کر لو، جب کسی چیز کو طے کر لو، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جب تم کسی چیز کے لیے مکمل سوچ بچار کر لو پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. اللہ. تو حسین نے بھی اپنے منزل کو طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد مشاورت سب سے، کیونکہ یہ سنت ہے، مشورہ سب سے کیا، سب کی رائے کو لیا، احترام کے ساتھ سنا بھی، لیکن آپ نے پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے سفر کا آغاز کیا. مفتی صاحب، رخصت مدینہ دراصل آغاز سفر کربلا ہے، یا یوں کہیے کہ آغاز میدان کربلا ہے، جنگ کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے، کیا کہیں گے؟ جنید بھائی، ان تمام تر واقعات کے بعد دو شخصیات نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخری لمحات جب آپ آخری مرتبہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام پیش کر رہے ہیں، میں وہ مناجات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. امام علی مقام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اور احادیث اور بعض روایات میں ہے کہ یناجی ربہ قائلا، اور آپ نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے اس طرح سے آپ محو کلام ہوئے کہ اللہم ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار عالم، یہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں. ایک بہت اہم معاملہ میرے سامنے پیش آ گیا ہے جس کا علم تو حقیقی طور پر رکھتا ہے، اے رب کریم، میں اس مبارک قبر اور اس مبارک قبر میں جو ذات تشریف فرما ہے ان کے وسیلے سے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جو اختیار کر لیا ہے، اے رب کریم، اس معاملے میں مجھے اپنی اور اپنے رسول کی رضا عطا فرمانا. اور قربان جائیں کہ امام علی مقام اس قدر بلند مقام و مرتبے پر پہنچنے کے بعد یہ فرماتے ہیں، سب کچھ اپنا قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، تو نے مجھ پر اپنی تمام تر نعمتوں کا انعام فرما دیا، میں تب بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکا. رب کریم، تو نے مجھ پر اپنی آزمائشوں کو ڈالا لیکن میں تیرا صبر نہیں کر سکا. پروردگار عالم،
تو نے مجھ پر صبر کی کمی کے باعث اپنی آزمائشوں کو کم کر دیا، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا 28 رجب کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہونا یہ اس بات کی قیامت تک کے لیے دلیل ہے۔ امام عالی مقام کا میں جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ لا اری الحیات مع الظالمین الا جرما، وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے ساتھ نہ ہو، ظالموں کے ساتھ ہو، امام عالی مقام نے ایسی زندگی کو جرم قرار دیا ہے۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ملک کے معروف شناخواہ میرے چھوٹے بھائی جناب حافظ مظہر اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور آخر میں علامہ صاحب کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو بس مختصر کوئی پیغام اگر دینا چاہیں۔ بس یہ ہمارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی ظلم کھڑا ہو، یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یزید ایک فکر کا نام ہے، اور ہمیں یزیدی فکر کے خلاف کھڑے ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا دست بازو بننا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہمیں پیغام ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی حسین ابن علی ہے کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام۔ آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، ہم کیا جانے ناظرین کربلا کیا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ناظرین جب میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو پڑھتا ہوں، بیان کرنے کی میری ہمت نہیں ہے ناظرین، بیان کرنے کی ہمت۔ جو گردن اتھر بوسہ گائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیسے بیان کروں ان قربانیوں کو؟ لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین کہ جس سے دل کٹتا ہے، دل چرتا ہے، اس کا اظہار مجھے کرنے دیجئے۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے ناظرین، اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مر رہے، ہم پٹ رہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں ناظرین، ہم آلائے کار بنے، ہمارے درمیان سے غداروں کو پیدا کر کے فن کرا کے اسلام کی تصویر کو مسخ کیا جا رہا ہے ناظرین۔ فرقوں کے نام پر بانٹ دیا، تعصب کے نام پر بانٹ دیا، زبان کے نام پر بانٹ دیا، کمیونٹیز کے نام پر بانٹ دیا، ذات پات کے نام پر بانٹ دیا ناظرین۔ اب تو ترہ یہ ہو گیا ہے کہ میرے پاکستان میں اب وہ نعرے گونجتے ہیں، علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، کہ کوئی تو ہو امام کا پیروکار جو کھڑے ہو کر ان کو روکے اور کہے کہ نہیں، اس پاکستان کے اندر یہ اب نہیں سنا جائے گا۔ اللہ کرے ناظرین ہم ایک ہو جائیں، ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں، ہماری قدورتیں ختم ہو جائیں۔ بیت المقدس کے مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں ناظرین، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، شام کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیر ہماری طرف دیکھ رہا ہے، روہنگیا ہماری طرف دیکھ رہا ہے ناظرین۔ اللہ کرے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی ہے، اللہ کرے اس مقصد کو ہم سمجھ لیں۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانیاں دور کرنے کا عمل، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضری کے حوالے سے روانگی کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بس آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے صاحب، زور سے نعرہ لگائیں گے، پرزور نعرہ، ببانگ کے توہر لگائیں گے نعرہ انشاءاللہ۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں انشاءاللہ حافظ صاحب جو ہے کلام پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل دیا کربل کا دولہ، شہر طیبہ چھوڑ کر، چل دیا کربل کا دولہ، شہر طیبہ چھوڑ کر،
چل دیا کربل کا دولہ شہر طیبہ چھوڑ کر، کون جاتا ہے خوشی سے خلد اعلیٰ چھوڑ کر، کون جاتا ہے خوشی سے خلد اعلیٰ چھوڑ کر۔ تھی حسین ابن علی کو حرمت طیبہ عزیز، تھی حسین ابن علی کو حرمت طیبہ عزیز، ورنہ کب جاتے بھلا نانا کا روضہ چھوڑ کر، ورنہ کب جاتے بھلا نانا کا روضہ چھوڑ کر، چل دیا کربل کا دولہ شہر طیبہ چھوڑ کر۔ دین کے ارکان کی توہین جب ہونے لگی، دین کے ارکان کی توہین جب ہونے لگی، ابن حیدر چل پڑے بیمار صغرا چھوڑ کر، ابن حیدر چل پڑے بیمار صغرا چھوڑ کر، ساجد ان کے درد و غم الفاظ میں آئے کہاں، ساجد ان کے درد و غم الفاظ میں آئے کہاں، روتے تھے نکلے حسین اماں کا حجرہ چھوڑ کر، روتے تھے نکلے حسین اماں کا حجرہ چھوڑ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔